ولی صاحب لیکن کیا سبب ہے کہ آپ کے کے پی میں جو بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد عاطف خان ہوں، شوکت یوسف زئی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کے ہاتھوں الیکشن ہار گئے. آپ کے پرویز خٹک صاحب ایک دفعہ پہلے احتجاج کر چکے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے اجلاس کے اندر باقاعدہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروایا جس کی خبریں چلنے شروع ہو گئیں. نور عالم وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بلکہ نور عالم کا تو سٹیٹمنٹ بھی ابھی تازہ ترین سنوائی دیتا ہوں، دکھائیے گا نے کیا کہا. گناہگار یہ 3 روز ہی ہیں، ان سب کے ای سی ایل میں نام ڈال لیں، آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. سر یہ دیکھیے آپ کے اراکین آپ چھپ کے نہیں کہہ رہے، کیمرے کے اوپر بیانات ہیں سب کے جو کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی، پرویز خٹک صاحب کا وقت پہ میٹنگ میں تو موجود نہیں تھا اور اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا. یہ جو نور عالم خان صاحب ہیں یہ تو مجھے پارلیمنٹ لاجز میں سیر کرتے ہوئے مل رہے ہیں. یہ تو ویسے ہی کسی وجہ سے جو ہے یہ اپنا باغی ہو چکے ہوئے ہیں اپنا پارٹی سے بہت عرصے پہلے کے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نیب کے کیسز ہیں اور حکومت ان کی مدد نہیں کر رہی. یہ میں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگز میں خود بیٹھ کے ان کے بیانات یہ سنتا رہا ہوں کہ یہ مجھے نیب سے کہتے ہیں کہ یہ باغی ہو چکے ہیں، تو وہ شوکت یوسف زئی اور عاطف خان کے جو بیانات تھے وہ بھی باغی ہو چکے ہیں. وہ باغی اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی حکومت مدد نہیں ان کی کر رہی. ان کے اوپر جو احتساب کے کیسز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور ان کو جو اس میں جواب دینا پڑتا ہے. عاطف خان کا بھی بیان نکال کے رکھیں جی، شوکت یوسف زئی صاحب کا پوچھنا ہے وہ بھی نہ باغی ہو گئے. پرویز خٹک صاحب کی شکایت جو تھی وہ گیس کے کنیکشنوں کے اوپر تھی. وہ گیس کے کنیکشنوں پہ تھی، اس کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور جو خیبر پختونخوا کے اندر جو مہنگائی اور گیس دونوں کا ایشو تھا، پرائم منسٹر اعتراف کرتے ہیں. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جی ہماری اپنے اختلافات جو اندرونی ہیں اس کی وجہ سے آیا. بائی دی وے یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے کہ رزلٹس کو تسلیم کیا ہے پارٹی نے اور کہا ہے کہ ہماری اس میں کوتاہی تھی. لیکن یہ نہیں اس کا آپ کہہ سکتے کہ یہ سارا کچھ اس کو آپ مہنگائی کی دہلیز پہ رکھ دیں گے. حکومت جو کچھ کر سکتی ہے، احسن صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ نہیں ان کی باری آئے گی. ان کو آپ نے بہت ٹائم دیا ہے. میں نے کہہ رہا ہوں ان کو بہت ٹائم دیا. حکومت جو کچھ ان مشکل حالات میں کر سکتی ہے غریب کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ کر رہی ہے. راشن کارڈ کے ذریعے جو آپ کے 13 کروڑ لوگوں کو جو سبسڈی مل رہی ہے اس پہ آٹے پہ، خوردنی تیل کے اوپر، دالوں کے اوپر، وہ ہے. آپ کا صحت کارڈ ہے، آپ کا کامیاب پاکستان پروگرام ہے، کامیاب جوان پروگرام ہے، میرا پاکستان میرا گھر ہے. جو طریقہ کر سکتی ہے غریب کو ریلیف دینے کا جو اس کے بس میں ہے، جو کووڈ کے دوران جس طرح کی ریلیف دی، یہ آسان کام تھا اور اتنی بڑی چیلنج کے اندر اور دنیا بھر میں جو مشکلات پڑی ہوئی ہیں